جہاں جہاں اسلامی تعلیمات مٹتی ہوئی نظر آئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ یزیدی راستہ ہے، اور جو اس کی احیا کرتا ہے وہ حسینی راستے پر ہے۔ آج ہم سب نعرہ لگاتے ہیں، شیعہ بھی لگاتے ہیں، سنی بھی لگاتے ہیں، سب کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، اور حتیٰ کہ جو شخص بھی پھنسا ہوا ہو وہ بھی کہتا ہے میں حسین کے راستے پر چل رہا ہوں۔ کیا حسین کا راستہ یہ تھا کہ شراب نوشوں کی کمپنی میں بیٹھ کر شراب خود فرض کرے نہ بھی پیے تو ان کے ساتھ بیٹھا جائے؟ حرام خوروں کی کمپنی میں بیٹھ کر اپنے آپ کو کہا جائے کہ میں مسلمان ہوں؟ تباہی اور بربادی کے راستے پر چلنے والوں کو دوست بنا کر پھر بھی ہم کہیں کہ ہم حسینی ہیں؟ ہم کیسے حسینی ہیں؟ حسین نے تو اس تباہی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، حتیٰ کہ ایسی قربانی دی جس کی مثال آج تک نہیں ملتی ہے۔ میدان کارزار میں خود اپنی جانیں تو قربان کرنے والوں کی تاریخ ملتی ہے، لیکن 6 ماہ کا بیٹا علی اصغر کی صورت میں قربانی اگر دی ہے تو فرزند مصطفیٰ حضرت امام حسین نے دی ہے، آپ کے علاوہ کسی نے نہیں دی ہے۔ اپنا سب کچھ لٹانے کی قربانی جو دی ہے وہ صرف حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے دی ہے۔ اس لیے اگر ہم حسینی ہیں، چاہے شیعہ ہیں چاہے سنی ہیں، اگر ہم حسینی ہیں تو اس مٹتے ہوئی اسلامی تاریخ کو زندہ کرنا حسین کا کام ہے، ہمیں اس راستے پر چلنا ہے۔ شراب نوشوں سے دور رہنا، رشوت خوروں سے دور رہنا، اور ملک کو تباہ و برباد کرنے والوں سے دور رہنا، یہ اسوہ حسینی ہے، نہ کہ وہ جس طرح جیبیں بھر رہے ہیں میں بھی بھر رہا ہوں، میں حسینی ہوں۔ آپ کا حسینی ہونا کس معنی میں ہے اگر حق اور باطل کی تمیز ہی نہیں ہے آپ کے پاس؟ آپ کا تو حسینی ہونا اس طرح ہونا چاہیے کہ حسین ایک عظمت کا نام ہے، تمہیں بھی عظمت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یزید شرمندگی کا نام ہے، تمہیں شرمندگی سے دور رہنا چاہیے۔ یہ ایسی شرمندگی ہے کہ آج تک کوئی شخص اپنے بچے کا نام رکھنا جو ہے وہ گوارا نہیں کرتا۔ حسین کا نام تو سب رکھتے ہیں، یزید کا نام کوئی نہیں رکھتا۔ ایک شرمندگی ہے۔ اسی لیے یزید اگرچہ کوئی برا لفظ نہیں ہے، لفظ برا نہیں ہے، پاک لوگوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے ایک بڑے جلیل القدر ولی گزرے، اگرچہ ان کا نام با یزید نہیں ہے، ان کا نام تیفور ہے، ان کی کنیت ابا یزید تھی، لیکن جب بھی انہیں کوئی کہہ کر با یزید کہہ کر پکارتا تھا، آپ آگے سے فرماتے، کوئی کہتا با یزید، آپ فرماتے تھے با حسین، میں با یزید نہیں ہوں، میں با حسین ہوں، میں حسین کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم حسین کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر ہم باطل نظام کو ٹھکرائیں، اپنی ذاتی مفادات کے لیے ہم باطل کے ساتھ بھی چلیں اور حسین کے ساتھ بھی چلیں تو یہ تو پھر منافقت ہے۔ نام حسین کا ہو اور کام جو ہے وہ یزید والے ہوں، نام دین کا لے کر ہر برائی کو ہم اپنے گلے لگانے کے لیے تیار ہو جائیں تو یہ کہاں کی حسینیت ہے؟ یہ کہاں حسین سے محبت ہے؟ حسین سے محبت جو لوگ کرتے ہیں وہ ظلم سے نفرت کرتے ہیں، وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ باطل جتنی بھی طاقت کے ساتھ کیوں نہ آئے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آج ہر طرف اس ملک میں آپ دیکھیں کس طرح تعلیمی اداروں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔
کے معاشی نظام کو، آپ کے سیاسی نظام کو، آپ کے تعلیمی نظام کو کس طرح تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ کوئی شخص ہے جو اپنی حکمت عملی مرتب کرے کہ ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، اس کے سسٹم کو بچانا ہے، حسینی کردار ادا کرنا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے پہ بھی عرض کیا تھا، بڑا آسان ہے کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں، باہر چلے جائیں جی، میں ایک ٹیکنیکل آدمی ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، وہاں پہ آسان زندگی گزاریں گے، بڑا آسان کام ہے۔ لیکن سسٹم کے اندر رہ کر سسٹم کو جو نہیں بچاتے تو پھر وہ غلام ہمیشہ کے لیے غلام ہی ہوتے، کسی دوسرے ملک میں جائیں گے، غلاموں کی زندگی گزاریں گے۔ اس لیے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ ہمیں یہ اصول اور ضابطہ دیا ہے کہ جب حق پر عمل نہ کیا جا رہا ہو اور باطل کو سب کچھ سمجھ کر ہمیشہ رہنے والی طاقت سمجھا جا رہا ہو تو پھر تمہیں کھڑا ہونا ہے، پھر تمہیں قیام کرنا ہے، پھر تمہیں حسین کے راستے کو اپنانا ہے۔ اور یہی راستہ خلفائے راشدین کا راستہ تھا، یہی راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ تھا۔